در الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ و اصحابہ نجوم الہدا و اولیاء امتہ الاصفیاء و علماء ملتہ الاتقیاء والصلاة والسلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله رضائے حق ہے رضائے نبی و آل نبی رضائے حق ہے رضائے نبی و آل نبی ولائے حق ہے ولائے نبی و آل نبی نہیں نماز وہ منظور بارگاہ خدا کہ نہ ہو جس میں ثنائے نبی و آل نبی کہ ہو نہ جس میں ثنائے نبی و آل نبی نہیں جو ان سے تعلق تو فیض کچھ بھی نہیں جو ان سے تعلق تو فیض کچھ بھی نہیں کہ دین ان کے سوا ہے تمام بولہبی کہ دین ان کے سوا ہے تمام بولہبی قابل عزت و احترام و تکریم معظم و محتشم دوستو بزرگوں عزیزوں اس زمین پر واقع کربلا کو گزرے 1381 سال گزر چکے ہیں اور مکہ پاک کی سرزمین سے 1731 کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو مکہ پاک سے کربلا تک ہے اگر یہ سفر گاڑی پر کیا جائے تو 18 گھنٹے کا سفر ہے،
خود اندازہ لگائیں کہ کربلا کا میدان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے چلے اپنے رفقا کے ساتھ، پیدل یہ سفر کرنا یا گھوڑے پر سفر کرنا کس قدر دشوار تھا۔ 10 ستمبر کا دن تھا اور امام حسین علیہ السلام مکہ پاک سے جب روانہ ہوئے تھے، مدینہ سے سفر پہلے شروع کیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا سامان، تھوڑے سے جو، چند برتن اور اہل بیت مصطفیٰ کا یہ قافلہ کہ جس کے اندر عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افراد تھے، اور اصحاب رسول میں سے کچھ صحابہ کرام کی اولاد بھی ساتھ تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حاضری دے رہے تھے تو حضور کے روضہ سے آواز آئی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مولا حسین کو صبر بھی دینا، حسین کو اجر بھی دینا۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری زندگی میں جانتے تھے اس بات کو کہ حسین کربلا کے میدان میں ظلماً شہید کیے جائیں گے۔ جب خاندان رسول کو پتہ تھا تو ظاہر ہے سارے زمانے کو پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خبر عام ہوئی، کیونکہ حضور کی زبان کا یہ سٹیٹس اور یہ مقام ہے کہ جو حضور کی زبان سے بات نکلی وہ پوری ہو کے رہی۔ ایک آدمی وہ لعنتی حضور کے بارے میں بکواس کرتا تھا، حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات زبان سے اگلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، ابو جہل ابو لہب پارٹی نے 100 بندہ رات کو اس کی چارپائی کے گرد سلا دیا، لیکن وہ کیا جانتے تھے؟ ابو لہب کہنے لگا کہ حضور کی زبان سے نکلا ہے لہٰذا اس کو کوئی بچا سکتا نہیں، حفاظت کرو۔ 100 بندہ اس کے ساتھ سلایا، لیکن حضور نے جب دعا کی تو حضور نے فرمایا اللہم سلط کلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما۔ جب یہ بد دعا ہو گئی تو اب 100 بندہ حفاظت کر رہا تھا، رات کے سناٹے میں شیر آیا، 100 بندوں کو چھوڑ کر اسی بندے کو چیر پھاڑ کے چلا گیا جس کے بارے میں حضور نے بد دعا دی تھی۔ جس کو پتہ چلا جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ساری کائنات کا قانون غلط ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا۔ یہ تو وہ عظمتوں والے رسول ہیں کہ حضور عصر کا وقت ہو، سورج ڈھل رہا ہو، مولا علی کی نماز قضا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور قدرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ سورج ڈوبا بھی کبھی واپس آئے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج بھی واپس آ کر اس زمانے کو بتا رہا ہے دنیا والوں جب نبی کی انگلی اٹھ جائے تو سورج اللہ کے حضور سجدہ بھی کر رہا ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہو، 70,000 نوری فرشتوں کی طاقت ہو، وہ نور کی لگامیں ڈال کر سورج کو کھینچ رہے ہوں،
ان کی طاقت ایک طرف اور اللہ کی قدرت ایک طرف، نبی کی انگلی کا اشارہ اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ڈوبے سورج کو واپس نکال کر کائنات کو بتاتا ہے کہ یہ میرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، مجھے اتنا پیارا ہے، مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کی انگلی اٹھ جائے تو میں اپنے قانون اور قدرت کو نہیں دیکھتا بلکہ آمنہ کے لال کو دیکھا کرتا ہوں۔ حضور جو چاہیں اللہ کے قوانین میں، اللہ کی قدرت میں تبدیلی فرمائیں۔ دیکھیں قانون نہیں ہے چاند کا ٹوٹنا، حضور انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیں، حضور انگلی کا اشارہ کریں ڈوبا سورج واپس لا کے رکھ دیں۔ پتہ چلا جو حضور کی زبان سے نکلا وہ ہو گیا۔ اختیار یہ ہیں۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں ظلماً شہید ہوگا۔ اب حسین علیہ السلام مکہ سے چلے، مدینہ سے مکہ پہنچے، 9 ذی الحج کو مکہ سے سفر شروع کیا۔ 1731 کلومیٹر کا یہ سفر جو گاڑی پر آج اگر وہاں سے طے کیا جائے تو 18 کلومیٹر 18 گھنٹے کا یہ سفر بنتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے رفقا کے ساتھ یہ سفر شروع کیا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، فجر کا وقت ہے، حضرت علی اکبر سے کہا علی اکبر اذان دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان فجر دی، امام حسین علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس علی اکبر آ کر کہتے ہیں اے بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ قافلے موت کی جانب جا رہے ہیں۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ جب بابا کو پریشان دیکھا تو علی اکبر نے پوچھا بابا بتائیے آپ پریشان کیوں ہیں؟ جواب دیا بیٹا میں نے خواب دیکھا جس میں عصر کا وقت قریب تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ قافلے موت کی جانب رواں دواں ہیں، تو اس لیے میں وہ خواب دیکھ کر بتانا چاہتا ہوں علی اکبر یہ مقتل گاہ ہے، یہاں ابھی ہمارے ٹکڑے ہوں گے، یہاں ہم نے شہید ہونا ہے، یہ مقام شہادت ہے۔ حضرت علی اکبر نے جواب جو دیا وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا جب موت حق کی خاطر آئے گی، جب موت اس کی رضا پر آئے گی تو پھر موت کو ذلت نہیں سمجھیں گے، موت کو عزت سمجھ کر اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ یہ ہے حضرت علی اکبر کا جواب۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حضور کے صحابہ کہاں تھے، ان کی اولاد کہاں تھی؟ میں بتانا چاہوں گا جب میرے آقا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت سے پہلے آل رسول کی شہادت ہے، خاندان رسول کی شہادت ہوئی ہے، لیکن خاندان رسول سے بھی پہلے ہونے والی شہادت نبی کے اصحاب اور ان کی اولاد کی ہے۔ کیوں نہیں گئے صحابہ ساتھ؟ عجیب سا سوال، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ بھئی حضور کے دور میں جو صحابہ نبی کے غلام تھے وہ اکثر بوڑھے صحابہ تھے، جو جوان تھے واقع کربلا 60 ہجری کا واقعہ ہے، اکثر بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور حسین مدینہ سے چلتے وقت نہ تلواریں ساتھ، نہ نیزے، نہ کوئی ان کے پاس ڈھال، بلکہ وہ 150 خط جو کوفہ والوں نے لکھا کہ حسین آئیے، امام حسین تو اتمام حجت کے لیے۔ دیکھیں سفر پر جانا ہو تو بندہ عورتوں کو بھی ساتھ لے جائے، بعض اوقات اکیلا بھی جاتا ہے، بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن جنگ کے میدان میں جانے کے لیے انسان عورتیں یا بچے ساتھ ہوں۔ اگر جنگ ہو تو پھر ان کے پاس تلواریں بھی ہوتی ہیں۔ حسین تو خالی ہاتھ نکلے تھے مدینہ سے۔ اگر حسین دنیا کو بتاتے کہ میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں جنگ کے لیے، پھر نبی کے صحابہ اور ان کی اولادیں ساتھ جاتے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی شہادت بعد میں ہوتی ہے،
ان سے بھی پہلے شہادت میرے نبی کے صحابہ کی اولاد کی شہادت ہوتی ہے۔ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں مسلم بن اوسیہ کا نام نظر آتا ہے۔ جب ہم تاریخ کا سہارا لیں ہمیں زہیر ابن کین کا نام ملتا ہے۔ جب ہم تاریخ کا سہارا لیں تو حبیب ابن مظاہر کا نام ملتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ مسلم بن اوسیہ کون ہے؟ ارے حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کا وہ دوست تھا جو آپ کے ساتھ کھیلتا رہا، آپ سے محبت پیار کرنے والا حبیب ابن مظاہر۔ یہ وہ عظمتوں کا سمندر ہے کہ امام حسین اس کی شہادت پر بے حد پجمردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ آپ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست تھے، اور جب کربلا کے میدان میں اجازت مانگی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حبیب ابن مظاہر اجازت ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں ان لانتیوں پر جھپٹے، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ ارے دوستو، آج تو نمازیں پڑھنا آسان ہے پھر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ وہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا وہ جان نثار بھائی ہے، وہ جان نثار دوست ہے۔ کربلا کے میدان میں جب نکلا حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، اے حسین علیہ السلام، میرا آخری وقت قریب ہے، ان ظالموں پر میں ٹوٹ پڑوں گا، ان کے میں ٹکڑے کروں گا، لیکن حسین علیہ السلام مجھ پر مشکل وقت ہے، علی نماز آپ کی اقتدا میں ادا کر لوں۔ کہو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ یہ نماز سے پیار تھا حبیب ابن مظاہر کا۔ اے حسین علیہ السلام، چاہتا ہوں آخری نماز آپ کی اقتدا میں ادا کروں۔ امام عالی مقام نے کون سا جواب دیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب، میرا رب تجھ سے راضی ہو، تجھ پر اللہ کی عطائیں رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ راضی ہو، تو نے مجھے کربلا کے میدان میں بھی نماز یاد کروا دی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے جب نماز یاد کروائی، امام حسین علیہ السلام نے دعا دی۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچا، آج لوگوں نے کہا صحابہ کی اولاد کہاں تھی؟ میں کہا کرتا ہوں، ارے حبیب ابن مظاہر کا نام دیکھو، یہ کوفیوں پر جھپٹنے کے بعد، حملہ کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں بلکہ حبیب ابن مظاہر نے اکیلے 65 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ مسلم بن اوسیہ امام حسین علیہ السلام کا جانثار۔ مسلم بن اوسیہ جب آخری وقت قریب آیا، آپ کے پاس بیٹھنے والا خاص شاگرد، آپ کا دوست، آپ کا خاص خلیفہ محرم راز حضرت مسلم بن اوسیہ کو کہنے لگا، مسلم، آپ پر آخری وقت ہے، کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ مسلم بن اوسیہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے، اب وصیتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے بولا، جب تک دم میں دم ہے انہیں بچاؤ، انہیں بچاؤ، جب تک جان ہے انہیں بچاؤ۔ مسلم بن اوسیہ وہ جانثار ہے، اور زہیر ابن کین نامی غلام رسول امام حسین علیہ السلام کا غلام جب کربلا میں ظالموں پر جھپٹا، 120 یا 25 کی روایت ملتی ہے، کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ زہیر ابن کین نامی انسان نے آخری وقت آیا، امام حسین علیہ السلام جب خود روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے، امام حسین گھوڑے پر سوار تھے، خیمے سے نکلے، جناب سیدہ زینب کو کہنے لگے، زینب اب مشکل وقت ختم ہو گیا، اللہ کی قسم شوریاں والو، کربلا کے میدان میں
شہید ہو جانے سے زندہ رہنا بڑا مشکل تھا، امام حسین تو شہید ہو گئے۔ فرمانے لگے میری بہن زینب سن لو، میں جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے، یہاں کوئی بھی نہیں بچا، اب میری باری آ گئی ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن خبردار زینب سن لو، وَلَا تَنُوحِي وَيَّكِ، میرے نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے جو نوحہ کرے گا مصیبت کے وقت ران پیٹے گا، ماتم کرے گا، میرے نانا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت ران پیٹے۔ زینب خدا را اب زندہ رہنا ہے تم نے، یہ قافلہ، یہ زین العابدین، یہ معصوم سید زادیاں، میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کوفہ سے شام تک اور ان بازاروں سے سفر کر کے صحیح سلامت اس قافلے کو مدینہ تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سیدہ زینب کی عظمت پر قربان جاؤں، حسین نے جب سیدہ زینب کے سفید بالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا زینب خیال کرنا، تو سیدہ زینب نے عرض کی حسین میں وہی کروں گی جو نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں صبر کروں گی۔ حسین علیہ السلام جب آخری وصیت فرما رہے تھے، اب امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر جب کربلا کے میدان کی جانب چلنا چاہتے تھے، ادھر معصوم سکینہ جو حسین ابن علی کے سینے پر سونے والی، ارے سیدہ سکینہ گھوڑے کے سامنے لکیر کھینچ کر کھڑی ہو جاتی ہیں خیمے کے پاس، ادھر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو کہتے ہیں چل، لیکن گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کون روکنے والا ہے؟ جب خیمے کی جانب گھوڑے نے دیکھا، امام حسین نے بھی خیمے کی جانب دیکھا، کیا دیکھا؟ معصوم سکینہ کھڑی ہے۔ جب امام حسین گھوڑے سے اترے، سیدہ سکینہ کو اٹھا کر پیار کیا، فرمایا سکینہ میرے گھوڑے کو کس لیے روکا ہے؟ جواب دیا بابا میں نے اس لیے روکا ہے، دنیا کا اصول ہے جب باپ چلتے ہیں بچیوں کو مل کر جاتے ہیں، جب باپ گھر سے جاتے ہیں بیٹوں کو مل کے جاتے ہیں، بوسے دے کر جاتے ہیں، وہاں قاسم گئے ہیں مڑ کر واپس نہیں آئے، معصوم علی اصغر گئے مڑ کر واپس نہ آئے، جوان علی اکبر گئے مڑ کر واپس نہ آئے، لہٰذا اب اے حسین آپ جا رہے ہیں، لگتا ہے آپ بھی مڑ کے واپس نہیں آئیں گے، میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے گھوڑے کو روکا ہے۔ اب حسین علیہ السلام نے جب چلنا شروع کیا، امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے چلے، جب کربلا کے میدان میں پہنچے، ان ظالموں پر جھپٹے، کئی واصل جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اے کوفیو سنو تو صحیح، کیا جانتے نہیں ہو میں وہی حسین ہوں جسے نانا مصطفیٰ اپنے کندھے کی سواری عطا فرماتے تھے؟ میں وہی حسین ہوں جو رسول اللہ کے کندھے کی سواری کرنے والا تھا۔ میرے دوستو مانا اس پنکھے کے نیچے اے سی میں نماز پڑھنا آسان، آج ذکر حسین سننا آسان، لیکن چلو کربلا کی دھرتی پر وفا کی تاریخ کس طرح کربلا میں حسین لکھ گیا ہے۔ اب کون سا منظر سامنے آیا؟ ارے کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ میرے دوستوں جب دعوت نامے پر آپ جاتے ہیں، دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پیش کیا جاتا ہے، مشروب پیش کیا جاتا ہے، مہمان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے دوستو
یہ حسین بھی دعوت نامہ لے کر 150 خط کوفیوں کے لے کر حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے، کون سی دعوت تھی؟ اس دعوت میں حسین کو کیا ملا؟ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ حسین علیہ السلام کربلا میں ان ظالموں کے سامنے خطبے دے رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب سے میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، شہادت حسین مجھ سے بیان نہیں ہوئی۔ اتنی دردناک شہادت ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں تو دل اس قدر بھرا جاتا ہے، بیان سے باہر ہوتا ہے۔ میں کوشش آج بھی کرتا ہوں کہ بیان ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی جان کتنی قیمتی جان ہے، یہ اتنی قیمتی جان ہے کہ رسول اللہ منبر پر ہوں، جمعے کا دن ہو، حسنین مسجد نبوی میں آئے، میرے نبی دیکھیں کہ حسنین لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے، میرے مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر صحابہ کی صفوں کو چیر کر دروازے پر جاتے ہیں، صحن میں جا کر حسنین کو اٹھا کر واپس منبر پر آ کر وَيَزُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں چوم رہے ہیں، کیوں سونگ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہتے جاؤ میرے نواسوں کو اٹھاؤ، لیکن نہ کہا۔ خود اللہ کا حبیب دوڑ پڑا مسجد کے صحن میں، جا کر حسنین کو اٹھایا۔ جب سوال کیا گیا، زبان حال سے میرے مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں، دنیا والوں، حسین کی جان اتنی قیمتی ہے، اتنی زراور ہے، اتنی افضل و اعلیٰ ہے کہ جنہیں اٹھانے کے لیے میں صحابہ کو نہیں کہتا، میں رسول خود جاتا ہوں۔ اتنی قیمتی جان حسین ابن علی کی۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، خطبہ دینے کے بعد ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، گویا زبان حال سے کہتے ہیں کوفیوں، تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ اے یزیدیوں تمہاری نظر میں دنیا کا سرور تم نہیں جانتے، سحر کے وقت حسین کو رب کو پکارنا کتنا محبوب ہے۔ حسین آخری خطبے دینے کے باوجود جب ان یزیدیوں پر جھپٹے، کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا، آخر میں شمر کہنے لگا مل کر حملہ کرو، یہ شیر خدا کا نور ہے، یہ شیر خدا کا پرتو ہے۔ جب حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں امام حسین کا مقام کیا ہے۔ آج دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کہنے لگا میں نبی ہوں، اسود انسی کہنے لگا میں نبی بن کر آیا ہوں۔ ایک عورت اٹھی جس کا نام تھا سجا، کہنے لگی مردوں میں نبوت ختم ہو گئی، اب عورتوں میں نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا، میں پہلی نبیان بن کر آ گئی ہوں۔ ہر جانب اسلام پر فتوے، اسلام پر مشکل حالات ہیں، لیکن سنو توجہ سے، پوری دنیا کا تجزیہ کر لو۔ فرعون کہنے لگا میں خدا ہوں، شداد کہنے لگا میں خدا ہوں، نمرود کہنے لگا میں خدا ہوں۔ ارے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود، ارے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی موجود، لیکن بھری دنیا میں ایک بندہ ثابت کرے
کسی نے سینہ تان کر کہا میں حسین ہوں، ارے پوری دنیا میں حسین آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہو سکتا، ارے دعوے حسین کرنے کے لیے معصوم علی اصغر کی لاش سے بھی گزرنا پڑے گا، ارے دعوے حسین کرنے کے لیے جوان علی اکبر کے بھی ٹکڑے دیکھنے ہوں گے۔ کربلا کا منظر ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس بھتیجا آیا جس کا نام تھا قاسم ابن حسن۔ کیا نام تھا؟ سارے بولو کیا نام تھا؟ حضرت قاسم ابن حسن نے اپنے گلے کا تعویذ نکال کر جب کھولا، کھولنے کے بعد کیا دیکھا؟ تعویذ پر کون سے الفاظ موجود ہیں؟ تعویذ پر الفاظ ہیں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن چچا حسین کے پاس آ کر کہنے لگے، اے میرے چچا حسین، میں نے گلے کا تعویذ کھولا جس پر یہ عبارت موجود ہے، اے قاسم کبھی حسین پر مشکل وقت آئے اپنی جان بھی قربان کر دینا، اب مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حسین علیہ السلام کا بھتیجا قاسم جب میدان میں ٹوٹا، میدان میں ان پر جھپٹا، حضرت قاسم ابن حسن کئی کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر جب جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ارے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، حسین کربلا کے میدان میں دوڑتے ہیں، لیکن آخری وقت ہے، قاسم ابن حسن کہہ رہے ہیں حسین میں چاہتا ہوں آخری وقت و دیدار حسین ابن علی کا ہو۔ یہ سب حسین علیہ السلام کے اللہ کے نام پر امام حسین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے آقا حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی تھی کہ وہ نماز کی حالت میں جان قربان کر کے چلے گئے، دھڑ ساتھ نہیں ہے، سر نیزے کی نوک پر کائنات کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے اور دنیا کو حسین بتا رہے ہیں کہ نبی کے نام سے، نبی کے دین سے، نبی کے اسلام سے، نبی کی ذات سے نسبت اور تعلق کا خیال ہو تو پھر کائنات کو بتانا پڑتا ہے، سر علیحدہ بھی ہو، دھڑ علیحدہ بھی ہو، کائنات کو حسین قرآن سنا کے بتا رہا ہے لوگوں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، حسین کائنات کے سامنے قرآن بلند کر کے بتا رہا ہے لوگوں، نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھنا یہ عاشقوں کے امام حسین ابن علی کا کام ہے۔ زندہ باد۔ کوفی جانتے تھے، کوفی جانتے تھے کہ یہ علی کا لال ہے، بھری دنیا میں زہرا کے لال جیسا کوئی نہ ہوا، انگریز بھی کہنے پر مجبور ہوا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بلکہ ایک بہادر پہلوان گزرا ہے جس کا نام تھا رستم، آپ نے سن رکھا ہے۔ وہ جب ایک جنگ پر گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بیٹی پیدا ہو تو کنیز زہرا بنانا، بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام سہراب رکھنا اور میری طرح پہلوان بنانا۔ بادشاہ کے ساتھ سفر ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں، جب گیا پیچھے سے بیٹا پیدا ہوا، اس بیوی نے تربیت اسی انداز میں کی اور تربیت کرنے کے بعد نام سہراب رکھ کے پہلوان بنایا۔ اب ایک بادشاہ کے ساتھ سہراب اس پہلوان کا بیٹا ایک بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہوا، ایک طرف رستم پہلوان اپنے بادشاہ کے ساتھ تھا۔ حالات نے ایسا تغیر بدلا کہ حالات کے تاریخ کے آئینے میں ایسا وقت آیا کہ دونوں بادشاہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، مقابل آ گئے۔ وہاں وہ بادشاہ، ادھر یہ بادشاہ، ایک بادشاہ کے ساتھ باپ، دوسرے کے ساتھ بیٹا۔ ارے رستم نے وہ تعویذ بھی اپنے بیٹے کے لیے دیا کہ اس کے گلے میں ڈالنا۔ اب ادھر سے اس بادشاہ نے رستم کو بھیجا، اس بادشاہ نے رستم کے بیٹے پہلوان سہراب کو بھیجا جب میدان میں۔ ارے کہنے لگے
تو کون ہے مجھے جانتا نہیں، میرا نام رستم ہے۔ ایک ہی نیزہ مار کے بیٹے کے سینے سے پار کر دیا، جانتا نہیں تھا میرا بیٹا ہے۔ آخری سانسیں چل رہی تھیں، سہراب نے کہا تو میرے باپ کو جانتا نہیں ہے، میرے باپ کا نام رستم ہے۔ رستم نے کہا کیسے مان لوں تیرے باپ کا نام رستم؟ بٹن کھولا، گلے کا تعویذ دکھا کے کہا یہ لاکٹ میرے باپ نے دیا تھا۔ ارے رستم، ایک نظر اس لاکٹ پر پڑی اور تاریخ لکھتی ہے کہ رستم کو گرتے دیکھا پھر اٹھتے کسی نے نہ دیکھا۔ انگریز کا قلم اٹھا، اس نے کہا رستم اے حسین، تیرے مقابلے کا کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ سب سے بہادر رستم تھا، لیکن ایک بیٹے کا لاشا برداشت نہ کر سکا، وہیں پر گر گیا۔ حسین تیری عصمت پر قربان، حسین تیری وفت پر قربان، حسین تیری شہادت کو سلام کہ تو علی اکبر کے 100 ٹکڑوں پر اللہ کی حمد کر رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حسین میرے دوستو، حسین علیہ السلام کے مقابلے کا کائنات میں کوئی نہیں۔ وقت تمام ہوا، آخر میں امام علی مقام کی بارگاہ میں میں سلام عقیدت پیش کروں گا۔ جو حسینی ہیں، الحمدللہ سارے ہی حسینی ہیں، وہ ہاتھ بلند کر کے بتائیں کون کون حسینی ہے۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا، ہاتھوں کو بلند کیجئے، خدا کے اس جہان میں حسین سا